نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں میراث کے حصے بیان ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی خاص تاکیدی حکم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے میراث کے حصے لوگوں کو ادا کرو، جن کا حق ہے ان کے حوالے کرو. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو اور حدود الہیہ کی پابندی کرو. آج کے سبق میں بھی اصلاح معاشرہ کے قوانین ہی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض قوانین وہ ہوتے ہیں جن پر عمل ہر بندہ کر سکتا ہے، بعض قوانین وہ ہیں جن پر عمل کرنا ہر بندے کا کام نہیں، حکومت کا کام ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے ان پر عمل کرائے. جیسے قصاص لینا ہے، اب ظاہر بات ہے اگر ہر بندہ خود قتل کرے گا تو کام بڑھتا چلا جائے گا. ہاتھ کاٹنا ہے، یہ ہر بندے کے پاس خود اختیار ہوگا تو کون کاٹنے دیتا ہے. اسی طرح کوڑے مارنا. بہرحال یہ جتنے بھی قوانین ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے میراث تقسیم کرنا ہے. ہم میں سے کوئی بندہ میراث تقسیم اپنی کرے، شریعت کے مطابق کوئی پابندی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور نہ حکومت کو انوالو کرنا اس میں ضروری ہے، کیونکہ ہر بندہ خود کر سکتا ہے. لیکن جو سزائیں ہیں وہ انفرادی طور پہ نہیں ہوتی، وہ حکومت کا ہی کام ہے. بہرحال آج کے سبق میں معاشرے کو پاک اور ستھرا رکھنے کے لیے، بدکاری سے روکنے کے لیے قوانین ہیں. پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی عورتیں بدکاری کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے
سنی سنائی بات پہ، اندازوں پہ یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ اس پر 4 گواہ چاہیے۔ کتنے گواہ جی؟ 4 گواہوں میں سے ایک بھی کم ہو تو برائی بدکاری ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں سنی سنائی باتوں پر کسی کے خلاف باتیں کرنا یا باتیں پھیلانا، اس کو تو حد قذف لگائی جاتی ہے باتیں پھیلانے والے کو، جو کہ 80 کوڑے ہیں۔ کیوں بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات کی ہے؟ اور ہم تو محض شک کی بنیاد پر دوسروں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں نا۔ اب اندازہ فرمائیں، 4 گواہوں کے بعد اگر بدکاری ثابت ہو جائے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور بغیر دلیل کے بات کرنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دونوں جرم قریب قریب ہی ہیں۔ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا، تو بغیر تحقیق کے جو باتیں کر رہا ہے تو بھی اپنے ذمہ زنا کی طرح کا جرم لے رہا ہے۔ اس لیے خبردار، بغیر تحقیق کے، بغیر 4 گواہوں کے کسی کے بارے میں برائی کی تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اب 4 گواہ اگر مل گئے، 4 گواہ بھی مسلمان ہوں، غیر مسلم مسلمان پر گواہی نہیں دے سکتا۔ وہ 4 مسلمان ہوں، عادل ہوں، جھوٹے بے ایمان نہ ہوں، تو ان کی گواہی کے بعد برائی ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن 100 کوڑوں والی کی سزا سورۃ النور میں بیان کی گئی ہے، 18ویں پارے میں سورۃ النور۔ سورۃ النور سورۃ النساء کے بعد نازل ہوئی ہے، سورۃ النساء پہلے نازل ہوئی ہے۔ ابھی ہم سورۃ النساء پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ کوڑوں والا قانون ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو یہاں پر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر 4 گواہی دے دیں کسی کے بارے میں بدکاری کی، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، روک دو، باہر نہ نکلنے دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے اور وہ دنیا سے چلی جائیں جنہوں نے بدکاری کی ہے، یا اللہ ان کے لیے کوئی نیا راستہ، کوئی نیا قانون بیان کرے۔ تو وہ نیا قانون وہاں بیان اب ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب نیا قانون بیان نہیں ہوا تھا۔ نیا قانون یہی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور لوگوں کے سامنے مارے جائیں اور نرمی سے نہ مارے جائیں۔ اب یہاں پہ سورۃ النور میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسے آیت ابھی سن لیں۔ وہاں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو دونوں کو، اور ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ان کی سزا کے وقت ایک ایمان والوں کا جتھا اور گروہ جماعت پوری موجود ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے مارو۔ وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے سزا ملے گی تو باقی لوگ اس برائی سے رک جائیں گے۔ اصل تو معاشرے کو پاک کرنا ہے نا۔ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے والا ہے مجرم تو اس کو سزا ملتی نہیں ہے، اور جناب پیسے دے کے چھوٹ آتا ہے، اور اگر کسی کو سزا ملی بھی ہے تو بند کمرے میں ملی ہے، باقی لوگوں کو عبرت کوئی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ سامنے سزا دی جائے تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور باقی لوگ اس برائی سے باز آ جائیں۔ بہرحال واللاتی یاتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کو آئیں، بے حیائی کا کام کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں، کیونکہ قوانین مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے۔ فاستشہدوا علیہن، پس گواہ طلب کرو ان پر، اربعۃ منکم، 4 بندے جو تم میں سے ہی ہوں۔ تم میں سے ہوں سے مراد بولیں جی مسلمان ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ 4 بندے گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس روک لو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اور وہ راستہ پھر 100 کوڑے کا دوسری صورت میں آ چکا ہے جی۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 شخص جو اس برائی کا کام کریں تم میں سے،
فآذوہما، ان کو بھی اذیت دو، ان کو بھی سزا دو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمائے اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ دو شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جنہوں نے برائی کی ہے، ان کو اذیت دو تاکہ آئندہ معاشرے میں یہ برائی ختم ہو اور وہ لوگ بھی آئندہ اس سے اجتناب کریں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ واللذان یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور وہ دو مرد اگر آپس میں کوئی برائی کریں تو ان کو بھی سزا دو، ان کو بھی اذیت دو۔ دیکھیں جی، بعض سزائیں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پر شریعت نے دو ٹوک بیان کر دی ہیں۔ جیسے اگر کوئی چوری کرے اور ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو یہ وہ سزائیں ہیں جو واضح طور پر شریعت نے بیان کر دی ہیں۔ بعض سزائیں وہ ہیں جو حاکم وقت کی ثوابدید پر رکھی گئی ہیں، ان کو کہتے ہیں تعزیرات، سزا دیں۔ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اذیت دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اذیت کی تفصیل نہیں بیان کی کہ کیا ان کو اذیت دینی ہے، کیسے ان کو اذیت، ایک تھپڑ مارو تب بھی اذیت ہے، 100 کوڑے مارو تب بھی اذیت ہے، تو اذیت کی وضاحت نہیں کی، تو یہ حالات کے مطابق چھوڑ گئے۔ ان کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں تعزیرات۔ یہ تعزیرات ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہے، سزا ہے، جو مناسب سمجھے ان کو دی جائے۔ چنانچہ اس بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں اور مختلف سزائیں بھی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں فرمایا ہے، اس لیے بعض نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کسی نے ایسا کیا اتنی شدید سزا دی کہ ان کو جلایا گیا، لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری حدیث ہے کہ عذاب آگ کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اسی طرح اور بعض فقہا نے فرمایا اس پر دیوار گرائی جائے، بعض نے کہا اونچی جگہ سے پتھر مانگ کر نیچے گرایا جائے تاکہ عبرت ہو۔ غرض ہے کہ ایسی بھی اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کو بھی سزا ایسی ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ فرمایا واللذان یأتیانھا منکم، اور وہ دو شخص جو یہ برائی کریں تم میں سے، فآذوہما، پس ان کو بھی اذیت دیجیے، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس ان سے اعراض کر لو۔ یہ بھی ایک اسلام کا خوبصورت اگلا بھی قانون ہے کہ اگر ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، توبہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وَأَصْلَحَا، وہ اصلاح کے کام کر رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے اعمال میں مصروف ہو گیا ہے، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب اس کو بار بار تانے دینا اور بار بار کہنا تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، یا اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا اور برائی کی نظر سے دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان تھا، غلطی ہو گئی ہے، بس اس نے توبہ کر لی، اس کو سزا مل گئی، اب اس سے اعراض کر لو، اب بار بار اس کو اس حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب رب نے اس کی توبہ کو قبول کر دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو ذلیل کرنے والے؟ اس لیے اللہ نے جب توبہ قبول کر لی ہے تو تم لوگوں بھی اس سے اعراض کرو۔ ہاں اتنی بات ذہن میں رہے، توبہ کیا ہوتی ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے ہے جو برے کام کرتے ہیں، بجہالت، نادانی میں، جہالت میں، کیونکہ برائی اور بدکاری اور دیگر گناہ جہالت میں ہی ہوتے ہیں۔ جب بندہ صاحب علم بھی ہو اس وقت جہالت کا کام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیں قریب سے۔ غلطی ہوئی ہے، فوراً خیال آ گیا یار مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کر دیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان پر رجوع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، رب جانتا ہے کون دل سے توبہ کر رہا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس بندے کی کوئی توبہ نہیں، للذین یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی برائیوں کے اندر لت پت رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت، قال انی تبت الآن، کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔
اور میں وہ کوئی توبہ نہیں ہے. ساری زندگی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا اور موت کا فرشتہ سامنے کہتا جی میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ کہتا یہ کوئی توبہ نہیں, توبہ تو پہلے کرنی تھی. فرمایا جب موت آ جائے کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں, تو اس بندے کی کوئی توبہ نہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور اسی طرح ان کی بھی کوئی توبہ نہیں جو مر جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. کفر پر جن کی موت آئی ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے. موت کے وقت کفر سے توبہ کرے یا گناہوں سے توبہ کرے, اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں. اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی. دیکھ رہے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب. فرمایا خلاصہ یہ نکلا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں محض شک کی بنیاد پر تہمت ہرگز نہ لگائے جب تک کہ 4 گواہ نہ ثابت ہو جائے. 4 گواہ گواہی دیں جو عینی شاہد ہوں. اس کے بعد بھی مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم سزا لگائیں, یہ تو حکومت کا کام ہے. ہاں ہم یہ کوشش کریں اللہ کرے اسلامی نظام آئے, اللہ کرے اسلامی قانون آئے, پھر جو ہے ظاہر بات ہے پھر بھی ہم نے تو نہیں دینی, جس کی ذمہ داری ہوگی اسے نہیں دینی ہے, لیکن بہرحال پھر انشاءاللہ یہ قوانین پر عمل ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر نہیں جب تک 4 گواہ نہ ہوں, اور 4 گواہوں کے بعد جو سزا ہے وہ مل جائے. اور اگر توبہ کی ہے اس کے بعد اس کو تانے دینا اور اس کے بعد اس کو جناب حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جس نے بھی گناہ سے توبہ کی اللہ نے اس کو معاف کر دی ہے. اللہ نے اس کو کیا کر دی ہے؟ معاف, چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. جب رب نے معاف کر دیا ہے پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جناب اس کے اوپر جناب یہ تان کرنے والے. اور توبہ کس کی ہوگی؟ توبہ اس کی ہوگی جس سے غلطی ہوئی ہے اور فوراً معافی مانگ لے. یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتا گیا اور موت کے وقت کہتا جی میں اب توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ نہیں. اللہ ہمیں فوری توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. واللاتی یأتین الفاحشہ, اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں, من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, پس گواہ طلب کر لو ان پر 4 مرد جو تم میں سے ہوں. فإن شہدوا, پس اگر وہ گواہی دے دیں, فامسکوہن فی البیوت, پس روکو ان کو گھروں میں, حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ بنا دے. واللذان یأتیانہا منکم, اور وہ 2 شخص جو اس برائی کے کام کو آئیں تم میں سے, تمہارے مردوں میں سے, فآذوہما, پس انہیں بھی اذیت دیجئے. فإن تابا واصلحا, پس اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پس ان سے اعراض کر لو, ان سے منہ موڑ لو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو برے عمل کریں جہالت میں. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ, پھر وہ توبہ کر لیں قریب سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, پس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرما لے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک بندے کو موت آ جائے, قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, تو کہے بے شک میں نے توبہ کی اب. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.